بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ون اسلامک ٹی چینل۔ آج ایک نئی معلوماتی ویڈیو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کے ایسے 5 خزانے جن کی معلومات نہیں جانتے تو برائے کرم ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ وہ 5 خزانے جو دنیا کے پاس نہیں ہیں، صرف پاکستان کے پاس ہیں، ان پر بھی بات کریں گے اور اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ پاکستان ایشیا کا ایک نہایت ہی خوبصورت ملک ہے۔ اس کی سرزمین ہر اس خوبی سے مالا مال ہے جو ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہے۔ پاکستان میں وہ تمام خوبیاں موجود ہیں جو اسے دنیا کا بہترین ملک بناتی ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 22 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آج ہم پاکستان کے ایسے معلوماتی خزانے آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ فوج کے اعتبار سے پاکستان بین الاقوامی سطح پر دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ پاکستان کی فوجی طاقت 7 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی مشن کے لیے پاکستان سب سے بڑی فوج فراہم کرتا ہے۔ یورپی بزنس ایڈمنسٹر انسٹیٹیوٹ کی طرف سے منعقد کردہ ایک سروے کے مطابق 125 ممالک میں سے پاکستانی دنیا بھر کے ذہین ترین لوگ کی فہرست میں 4تھے نمبر پر ہیں۔ پاکستان کو سائنسدانوں اور انجینئر کی زمین کہا جاتا ہے۔ خوبصورت اور متاثر کر دینے والی شاعری پر بنے پاکستان کی قومی ترانے کی دھن کو دنیا میں پہلا نمبر حاصل ہے۔ پاکستان کے قومی ترانے کی بول حفیظ جلندری نے لکھے تھے اور احمد جی جاگلا نے دھن تیار کی تھی۔ پاکستان نے بھی سب سے زیادہ لوگوں کا ایک ساتھ ترانہ پڑھنے کا ریکارڈ بنایا ہوا ہے۔ آنسو کی جھیل جو ایک آنسو کے قطرے کی شکل کی طرح ہے، کاغان وادی میں 16,490 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ دنیا کا سب سے اونچی پہاڑی سلسلہ بھی پاکستان میں موجود ہے۔ گلگت بلتستان میں 4 بلند پہاڑ موجود ہیں جن کے شمار دنیا کے 10 بلند ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ پاکستان سب سے بڑا گلیشیئر سسٹم کا مالک بھی ہے جو کہ بیافو گلیشیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا کی دوسری سب سے بڑی اور پرانی نمک کی کانیں جو کہ کھیوڑا مائن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی تاریخ 320 قبر مسیح میں جا ملتی ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم بھی موجود ہے جو کہ اینڈی فاؤنڈیشن پاکستان کا سب سے بڑا غیر منافع بخش سماجی اور فلاحی بہبود کا ادارہ اسے لیڈ کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم بھی پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان کی 25% زمین زراعت کے لیے استعمال ہوتی ہے جسے دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی نظام کے ذریعے پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ پاکستان روس سے بھی 3 گنا زیادہ آبپاشی کرتا ہے۔ انسانوں کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل پاکستان کی رونق کو دوبالا کرتا ہے جسے چھانگا مانگا کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں واقع یہ تقریباً 12,000 ایکڑ پر پھیلا ہوا اپنی رونقیں بکھیرتا ہوا چھانگا مانگا کا جنگل ہے۔ پاکستان میں ہنزا کی وادی موجود ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں وقت رک جاتا ہے اور پریاں اترتی ہیں۔ یہ وادی سردیوں میں بہت زیادہ برف سے سج جاتی ہے لیکن جب برف پگھلتی ہے تو اس کی خوبصورتی اور ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سبزہ بہت سے پرندوں کو کسی مقناطیسی طاقت کی طرح اپنی طرف متوجہ کرتا اور کھینچتا چلا جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ شاید نہیں۔ ایسے کئی حقائق ہیں کہ جنہیں ہماری پاکستانی عوام اکثریت اس سے نا واقف ہے۔ کچھ مزید ہم آپ سے عرض کرتے ہیں۔ پاکستان کا قومی مشروب گنے کا رس کہا جاتا ہے۔ پاکستان کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد کیٹو کے پہاڑ کی چوٹی ہے جو پاکستان میں سب سے بڑی پہاڑی ہے۔ پاکستان کی سرحدیں ہندوستان کے 3 ریاستوں کے ساتھ ملتی ہیں جس میں راجستھان، گجرات، پنجاب شامل ہے۔ پاکستان میں سب سے بڑا صحرا زرخیز صحرا موجود ہے جس کو دنیا تھر پارک کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کی سب سے بلند ترین جھیل کا مالک پاکستان ہے۔
جسے دنیا کی آواز میں سیف الملوک کی جھیل کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا شتوت پایا جاتا ہے۔ یہ پاکستان میں منفرد شتوت کی پیداوار کرنے کے لیے پاکستان دنیا کا پہلا ملک ہے، اور اس میں جو شتوت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت الہی کی طرف سے جو شتوت کی پیداوار ہے، 3.5 انچ سے لمبا شتوت یہاں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے بین الاقوامی کرکٹ میچ پاکستان کراچی میں ہوا۔ اسے دیکھنے کے لیے 5000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ATMs سسٹم رکھنے والا ملک ہے۔ پاکستان تربیلا ڈیم دنیا کا وہ واحد ڈیم ہے جس کی تیاری کے لیے اس کی بنیادوں میں سب سے زیادہ پتھر اور اضافی زمین کی تہ بچھائی گئی۔ تو سامعین، پاکستان کے وہ 5 خزانے جن کے بارے میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ پہلا پاکستان کا وہ خزانہ یہ ہے، میں خزانے کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خزانہ ہی ہے، اگر کسی کو ان باتوں کو سن کے تکلیف ہوئی ہو تو معذرت، کیونکہ سچ یہی ہے۔ پاکستان کا پہلا خزانہ ہے پاکستان کی بے وقوف غلام عوام۔ جی ناظرین، آپ سچ سن رہے ہیں کہ پاکستان کا پہلا خزانہ پاکستان کی بے وقوف اور غلام عوام ہے۔ اس بدھو عوام کو آج 70 سال ہو چلے ہیں پاکستان کو آزاد کیے ہوئے کو، آج تک سمجھ نہیں آئی ان کو کہ ہمارا اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ تو ان کو جناب باندر کی طرح ڈگڈگی بجا کے بے وقوف بنانا آسان ہے۔ پاکستان کا دوسرا خزانہ جو دنیا کے پاس نہیں ہے وہ ہے نا انصاف کے بھگوڑے بدترین جج ہیں۔ جی آپ نے صحیح سماعت کیا کہ پاکستان کا دوسرا خزانہ بدترین اور قانون کی دھجیاں اڑانے والے، آئین کی دھجیاں اڑانے والے یہ جج حضرات ہیں۔ ابھی حال ہی میں 2023 کے اندر ایک جج کی بیوی نے اپنی خادمہ کو اتنا مارا کہ بیچاری دم توڑ گئی، اور اس پر پرچہ تو درکنار، سزا دینا بھی ان ججوں کے لائق نہ رہا۔ جی تو پاکستان میں ایسا قانون ملتا ہے کہ غریب کا قانون اور امیر کا قانون اور۔ اب دیکھیے کہ اسلام آباد جو ہمارا دارالخلافہ ہے، اس میں فیصل مسجد کے سامنے ایک ریڑھی لگانے والا بیچارہ جو کہ 6 بچوں کا باپ تھا، اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ قصور کیا تھا؟ وہ مسجد کے سامنے بیچارہ ریڑھی لگا کے کلفیاں بیچتا تھا، اور اسے 6 ماہ قید اور 3 لاکھ روپیہ جرمانہ دیا گیا۔ یہ ہے قانون پاکستان کا۔ جی تیسرا سب سے بڑا خزانہ ہے پاکستان کا کرپٹ ترین بیوروکریسی۔ جی صحیح سماعت کر رہے ہیں، پاکستان کا تیسرا جو خزانہ اس پاکستان کو نصیب ہوا وہ کرپٹ ترین بدماش سسٹم، بیوروکریسی کا سسٹم ہے۔ پاکستان کی یہ بیوروکریسی پاکستان کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور جب تک یہ بیوروکریسی ہم پاکستان کی جان نہیں چھوڑے گی تو پاکستان ترقی کی راہ پہ کبھی نہیں آ سکتا۔ بدترین کرپشن کی پیداوار اور حرام کے ٹکڑوں میں پلنے والے یہ بیوروکریسی ہے۔ پاکستان کا چوتھا خزانہ پاکستان کے بندر نما سیاستدان ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سچ سنا کہ پاکستان کا چوتھا خزانہ یہ پاکستان کی کرپٹ اور پاکستان کے بدترین شکل نما بندر جیسی شکلوں والے یہ کرپٹ سیاستدان ہیں۔ اور پاکستان کا 5واں اور آخری خزانہ جو دنیا کے پاس نہیں ہے وہ پاکستان اس پاک سرزمین کو نصیب ہوا یہ کہ پاکستان جو فوج ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین طاقتور فوج ہے۔ اور تو لہذا ہمیں پاکستان کی آن بان شان کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک اسے تا قیامت آباد و شاد رکھے، اس کے چاہنے والوں کی اللہ خیر فرمائے، اس کے نقصان کرنے والوں کو اللہ تباہ کرے۔ تو سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔